سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں کی غیر حاضری کے بعد کچھ جو پرابلم بنی ہے، یہ ڈیٹا یعنی گورنمنٹ کی طرف سے نیٹ آف تھا اور کیسے کیسے آپ کے پتہ ہے ملک میں واقعات رونما ہوئے، تو اس کے لیے میں خود بھی معذرت خواہ ہوں کیونکہ میرے پاس وائی فائی وغیرہ اس طرح کا انتظام نہیں تھا کہ جس میں آپ کے سے حاضر ہو سکتا۔ تو ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں جو واقعات رونما ہوئے ان کے بارے میں بہت سے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ پہلے پیر چند خواتین ہی کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے سامنے اکٹھی ہوئی تھیں۔ مجمع بڑھنے لگا تو آہستہ آہستہ اور جو لوگ اندر گھسے ان کی تعداد کوئی اتنی زیادہ نہ تھی۔ اندیشہ ہونا چاہیے تھا کہ جس انداز سے عمران خان کی گرفتاری اسلام آباد میں ہوئی اس کا منفی رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ اس اندیشے کے پیش نظر سیکیورٹی انتظام نظر نہ آئے، نہ لاہور میں اور نہ ہی راولپنڈی میں، لیکن اس بحث میں پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ملک کے حالات پہلے بھی ہر لحاظ سے خراب تھے اور اب تو بگاڑ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ جلتی پہ تیل چھڑکنے سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، بہتر نہیں۔ ضرورت تو اس عمل کی ہے کہ جس طرف ملک جا رہا ہے یا اسے لے جایا جا رہا ہے اس عمل کو روکا جائے۔ المیہ یہ ہے کہ روکنے والا کوئی نہیں۔ کس کس کا نام لیں؟ کئیوں کا نام لیا بھی نہیں جا سکتا، لیکن ہر کوئی حالات کو مزید خراب کرنے میں لگا ہوا ہے۔ پہلے زمانوں میں ادارے جو ہے ثالث کا کردار ادا کرتے تھے، اب جن کو ثالث ہونا چاہیے تھا بدقسمتی سے ان کو فریق بنا دیا گیا ہے اور ہر گزرتے دن ان کی طرفداری اور تعصب بڑھتے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے حالات کو ٹھنڈا کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن جیسا ہم دیکھ رہے ہیں حکومت اور اس کے مختلف اتحادیوں کی تمام توپیں سپریم کورٹ پر اپنے گولے داغ رہی ہیں۔ عقل یا سمجھداری کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں۔ ہر ایک اسی کو اچھا سمجھتا ہے جو اس کی ہاں میں ہاں ملائے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو، باقی تمام دشمن ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس کے بعد عوام کا حوالہ دیا گیا کہ عوام کی حمایت کے ساتھ حالات پر قابو پا لیا جائے گا اور بہتری کی طرف راستے نکلیں گے۔ کسی بھی جمہوریت میں عوام کا مطلب عوام سے رجوع کرنا ہوتا ہے، یعنی دیکھا جائے کہ عوام کی رائے کیا ہے اور عوام کی رائے انتخابات کے ذریعے ہی معلوم ہوتی ہے۔ یہاں مسئلہ ہی انتخابات بنے ہوئے ہیں کیونکہ لگتا ہے کہ قسم اٹھا لی گئی ہے کہ جو کچھ ہوا جو مرضی ہو انتخابات نہیں کرانے۔ پوری قوم جانتی ہے کہ انتخابات سے فرار کیوں اختیار کیا جا رہا ہے۔ عمران مخالف جماعتوں کو ڈر ہے کہ انتخابات کا میدان عمران خان مار لے گا۔ یہ اندازے غلط یا درست ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ڈر موجود ہے اور اسی ڈرنے سے سیاسی عمل رکا ہوا ہے۔ اس صورتحال کا کیا علاج کیا جائے؟ سیاسی جماعتوں کو ممکنہ انتخابی نتائج کا ڈر ہو تو بات سمجھ آتی ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جن کو ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے بقول عمران خان وہ انتخابات کے ممکنہ نتائج سے خائف ہیں۔ یہ بات سمجھنے سے بالا تر ہے۔ سیاسی عمل آئینی تقاضوں اور سیاسی کرداروں پر چھوڑا جانا چاہیے۔ دوسروں کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ جیسے سیاسی جماعتوں کا کام توپیں یا ٹینک چلانا نہیں، ویسے ہی دوسرے جو ہیں ان کا کام سیاسی مداخلت یا انجینئرنگ نہیں۔ بس یہ تفریق پاکستان میں کبھی کسی کو سمجھ نہیں آئی اور جن کا کام سیاست میں مداخلت کرنا نہ تھا انہوں نے ہمیشہ جسے وہ قومی مفاد سمجھتے تھے اس کا رکھوالا اپنے آپ کو سمجھا اور نقصان اٹھانا پڑا، اور وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایک نارمل ملک کے طور پر ہمارا ارتقا ہی نہیں ہو سکا۔ بطور قوم ہمیں غلط راستوں پر ڈالا جاتا رہا، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جن کو سیاسی فیصلے کرنے چاہیے تھے یا تو ان کا معیار ہی اتنا نہ تھا یا دانستہ طور پر ان کو بیکار کر دیا گیا، اور جن کو سیاست سے دور رہنا چاہیے تھا وہ فیصلہ سازی کے مدار المہام بن گئے۔ قومی غلطیوں کی فہرست لمبی ہے، دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں، ایک مثال دینا ہی کافی ہے۔ 1971 میں انتخابی نتائج اور آئینی تقاضوں سے روگردانی کی گئی، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ عوامی لیگ اور مشرقی پاکستان کے عوام کو ان کا حق نہ دیا گیا اور قوم کو خانہ جنگی کے راستے پر ڈال دیا گیا۔ 1971 میں جو حالات مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئے وہ خانہ جنگی کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس المیہ سے کچھ سیکھا؟
جتنا بھی کریدیں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بطور قوم اور بطور مملکت ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ 1971 کے تجربے کے بعد کم از کم ایک بات پر تو اتفاق رائے بننا چاہیے تھا کہ جو بھی ہو، جیسے بھی ملک میں حالات رونما ہوں، ملک کسی طالِ آزمائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن 1977 کا سیاسی تعطل بنا تو طالِ آزمائی کا ایک ایسا تجربہ شروع ہوا جس نے قوم اور قومی مزاج کو 100 سال پیچھے دھکیل دیا۔ اس دور طالِ آزمائی کے اثرات آج تک قوم پر موجود ہیں۔ ہچکولے کھاتے ہوئے جمہوریت کا سفر پھر سے شروع ہوا تو 1999 کی طالِ آزمائی پر ختم ہوا۔ وہ دور گزرا تو شوق سیاسی انجینئرنگ ختم نہ ہوا۔ لولی لنگڑی ہی صحیح، جمہوریت تو تھی، اور اس جمہوریت کا پہلا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھے اور مختلف محکموں کو توسیع کی مہلک بیماری سے پاک رکھا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ دیگر بحران اپنی جگہ، مگر آج جس بحران کا ملک کو سامنا ہے اس کی ایک بڑی وجہ قمر جاوید باجوہ کی توسیع تھی۔ توسیع حاصل کر چکے تو ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے لگے، اس سے حالات بگڑتے گئے، اور پھر پچھلے سال اپریل کا شاخسانہ رجیم چینج کی صورت میں رونما ہوا، جس کی قیمت آج تک قوم ادا کر رہی ہے۔ رجیم چینج غیر ضروری تھی یا ناگزیر، اس بحث کو ایک سائٹ پہ رہنے دیں۔ البتہ اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ رجیم چینج کے بعد جو ملکی حالات پیدا ہوئے اس پر لائی گئی حکومت کنٹرول نہ کر سکی۔ نتیجتاً ہر لحاظ سے پاکستان نیچے کی طرف جاتا رہا۔ آج ہم تباہی کے دھانے پر کھڑے نہیں ہیں بلکہ لائن عبور کر چکے ہیں۔ اس تباہی کے پروسیس کو روکنا ہے یا نہیں، یا ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی ضدوں پر قائم رہنا ہے؟ ارباب اختیار ایک سوال کا جواب تو دیں، کیا عام انتخابات سے کوئی چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں، اور اگر آئین کو قائم رکھنا ہے تو خدا را اعلیٰ عدلیہ کے خلاف جنگ بندی کا اعلان کریں اور سب فریقین کو میز پر لائیں۔ عمران خان کا فوری انتخابات کا مطالبہ نہ مانا جائے، لیکن اگر آئینی تقاضے قائم رکھنے ہیں تو اس سال کے کسی نہ کسی مہینے میں انتخابات تو کرانے پڑیں گے۔ حالیہ دنوں کے واقعات کی پاداش میں البتہ یہ لگ رہا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کو کچلنے کی مہم پوری زور و شور سے جاری ہے۔ پولیس کی من مانیاں اپنی عروج پر نظر آتی ہیں۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس ہوا میں اڑ چکا ہے۔ خواتین کی عزت کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ وہ زمانے بھی تھے جب جوڈیشنل ریمانڈ کا کچھ بھرم تھا، اب تو جو اٹھائے جا رہے ہیں بہت سے ہیں جن کو نامعلوم مقامات پر لے جایا جاتا ہے۔ ان سب واقعات کے پیچھے کون ہے؟ پولیس اسٹیٹ اور کسے کہتے ہیں؟ یہ ساری روشیں جو پیدا ہو چکی ہیں بڑی خطرناک ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بربریت کا ایک نیا عنصر پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے ہتھ کنڈوں سے کیا حاصل کرنا ہے؟ اور جب تک ہم اپنے رویے نہیں چینج کریں گے، کیونکہ ہمارے میں جو جمہوریت پسند جو لوگ آتے ہیں، انتخابات کے ذریعے آتے ہیں، وہ بھی ان میں بھی ڈکٹیٹرشپ کا مزاج ہوتا ہے۔ وہ بھی آمر مطلق بننا چاہتے ہیں یا امیر المومنین بننا چاہتے ہیں۔ ان کو بھی بہت زیادہ اختیارات چاہیے۔ انہی موضوعات پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن پر کلک بھی کریں۔